اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق اللہ مولانا العظیم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا فی کل امت ہر امت کے اندر رسول ان اعبدوا اللہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو واجتنبوا الطاغوت اور اجتناب کرو تم پرہیز کرو تم دور بھاگو تم طاغوت سے سرکش سے. فمنہم من ہدی اللہ پس ان میں سے وہ لوگ بھی تھے ہدی اللہ جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت دی. ومنہم من اور ان میں سے ایسے بھی تھے حقت علیہم الضلالہ جن کے اوپر گمراہی لازم ہو گئی. فسیروا فی الارض پس تم چلو زمین کے اندر. فانظروا پس تم دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین کس طرح تھا انجام جھٹلانے والے لوگوں کا. میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو، اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ کے اندر اپنے پیغمبروں کے دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد بیان فرمایا کہ اللہ نے جو دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، ان کے دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا، کس لیے اللہ رب العزت نے اتنی پیغمبروں کو بھیجا. تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ البتہ ہم نے بھیجے ہر امت کے اندر رسولاً پیغمبر. ان اعبدوا اللہ پیغمبروں کا کام یہ تھا، پیغمبروں کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا، پیغمبر یہ تبلیغ کرتے تھے کہ ان اعبدوا اللہ تم اللہ کی عبادت کرو. واجتنبوا الطاغوت اور تم سرکش سے اجتناب کرو پرہیز کرو، سرکشی سے گناہوں سے تم پرہیز کرو. تمام پیغمبروں نے پہلے یہی دعوت دی ان اعبدوا اللہ یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. توحید کا درس تمام انبیاء کرام کا پہلا جو اعلان تھا وہ یہی توحید کا اعلان تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. اور اللہ رب واجتنبوا الطاغوت سرکش سے شیطان سے اجتناب کرو، شیطان کا کہنا نہ مانو. اور جو چیز بھی اللہ کی عبادت سے آڑے ہے اس کو طاغوت کہتے ہیں، چاہے وہ عبادت سے آڑے تجارت آ جائے، ملازمت آ جائے، یا اس کے بعد شیطان انسان کو عبادت نہ کرنے دے، یا اسی طرح ٹی وی اور VCR اگر اللہ رب العزت کی عبادت کے سامنے آ جائے تو یہ سارے کے سارے طاغوت ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا واجتنبوا الطاغوت اور تم طاغوت سے سرکشی سے اجتناب کرو. فمنہم من ہدی اللہ بس جب پیغمبروں نے یہ بات کی کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت کے آگے چاہے بت آ جائیں یا چاہے کوئی کام بھی آ جائے تم اس سے اجتناب کر لو، نماز کا جب وقت ہو جائے تو تمام کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرو. لہذا فمنہم من ہدی اللہ پس ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی.
اور اللہ ہدایت کن کو دیتے ہیں؟ یہدی الیہ من اناب، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہمارے راستے کے اندر، ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، ہماری ذات کے بارے میں کوشش کرتے ہیں، جو یعنی کہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، دل کے اندر تڑپ ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت ضرور ایسا حال پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی بات کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا مخلوق میں سے من ہد اللہ، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی، ومنہم، اور ان امتوں میں سے من ایسے لوگ بھی تھے حقت علیہ ضلالہ، جن کے اوپر گمراہی لازم ہو چکی، یعنی کچھ لوگ جنتی تھے، کچھ لوگ جہنمی تھے، کچھ لوگ ہدایت کے اوپر تھے، کچھ لوگ گمراہی کے اوپر تھے۔ ہدایت کے اوپر جو انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور جو انسان نیکی سے دور بھاگتا ہے، اللہ کی عبادت سے دور بھاگتا ہے، اللہ رب العزت ان کے دلوں کو سخت کر دیتے ہیں، لہذا وہ گمراہی کے اوپر پختہ ہو جاتا ہے۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب انسان خود ٹیڑھا ہوتا ہے اللہ کی عبادت سے تو اللہ ان کے دلوں کے اوپر پھر مہر لگا دیتے ہیں، پھر اس کو گناہ لگتا ہی نہیں ہے، سمجھ بھی نہیں آتا۔ فسیروا فی الارض، اللہ نے ارشاد فرمایا پھر ان دونوں کو میں نے ایسے نہیں چھوڑ دیا بس تم نیکی کرتے رہو تم برائیاں کرتے رہو، بس ایسے میں نے نہیں چھوڑ دیا۔ فسیروا فی الارض، بلکہ تم چلو زمین کے اندر، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پس تم دیکھو کیسا تھا انجام جھٹلانے والے لوگوں کا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا پھر یہ نہیں ہے کہ نیک آدمی کا حشر بھی ایک جیسا ہو اور برے آدمی کا حشر بھی ایک جیسا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تم سیر کرو زمین کے اندر، چلو پھرو زمین کے اندر، اور زمین کے اندر تم قوم ہجر، قوم عاد اور قوم سمود ان کی بستیوں کو دیکھو کہ اللہ رب العزت نے جب انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو کیسے پکڑا، ان کا انجام کیسے ہوا، ان کی موت کیسے ہوئی، ان کو عذاب کیسے آیا، تباہ برباد کیسے ہوئے۔ فانظروا، پس تم دیکھو کیسا تھا انجام جھٹلانے والے لوگوں کا۔ ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ حریص ہیں ان کی ہدایت کے اوپر، فإن اللہ لا یہدی من یضل، پس بے شک اللہ رب العزت نہیں ہدایت دیتا اس شخص کو جس کو اللہ گمراہ کرے۔ وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوگا اس کا کوئی مددگار۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا پیارا پیغمبر اگرچہ آپ اپنی امت کے اوپر حریص ہیں کہ یہ سارے کے سارے مشرک لوگ کلمہ پڑھ لیں، سارے کی ساری دنیا کے اندر اسلام آ جائے، اللہ نے ارشاد فرمایا اگرچہ آپ حریص ہیں لیکن میرا یہ بھی ایک قانون ہے اور ایک ضابطہ ہے کہ اللہ تمام انسانوں کو ہدایت نہیں دیتے، بلکہ جو انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کو تو ہدایت دیتے ہیں، جو انسان تکبر کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی عبادت کے قریب نہیں آتا، دل اس کا سخت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ اگرچہ میرا پیارا پیغمبر آپ ان کی مشرکین کی ہدایت کے اوپر حریص ہوں، لیکن پھر بھی یہ متکبر آدمی ہیں، یہ اللہ رب العزت کی حکم کا انکار کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ وما لہم من ناصرین، اور نقصان کیا ہوگا؟ گمراہی کا نقصان یہ ہے کہ وما لہم من ناصرین، جب اللہ دنیا کے اندر پکڑیں گے، جب موت کے وقت عذاب دیں گے، یا جب اللہ قبر کے اندر پکڑیں گے، یا جب اللہ میدان محشر کے اندر پکڑیں گے، یا جب جہنم کے اندر پکڑیں گے، تو وہاں پر کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کو چھڑانے والا نہیں ہوگا، سارے کے سارے انسان اکیلے ہوں گے اور اپنے عذاب کا مزہ چکھ رہے ہوں گے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور یہ لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی ذات کی، جہد ایمانہم، مضبوط قسمیں، لا یبعث اللہ من یموت، نہیں اللہ رب العزت اٹھائیں گے اس شخص کو جس کو وفات دیں، بلا کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، اللہ کے ذمہ یہ وعدہ ہے سچا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ مشرکین مکہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ملنے کو بہت ہی یہ دور سمجھتے تھے، ذالک رجع بعید، یہ دوبارہ اٹھانا یہ دور کی بات ہے، ہیہات لما توعدون۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ یہ بعید ہے یہ بات جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی یہ جو کہتے ہیں نا کہ موت کے بعد، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کے بعد تم دوبارہ اٹھو گے، جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، تو مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات بہت بعید ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بات بہت دور ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اللہ نے ارشاد فرمایا پکی قسمیں اٹھاتے تھے کہ اللہ کی قسم لا یبعث اللہ من یموت، بس یہی زندگی کے اندر مزے کر لو، اللہ رب العزت دوبارہ نہیں اٹھائیں گے۔ جس کو اللہ نے ایک مرتبہ موت دے دی تو اس کو اللہ رب العزت دوبارہ نہیں اٹھائیں گے، یہ مشرکین کا عقیدہ تھا۔ لیکن مسلمان کا کیا عقیدہ ہے اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ بلا وعدن علیہ حقن، بلا کیوں نہیں، وعدن علیہ حقن، یہ وعدہ ہے اللہ کے ذمہ سچا۔ اللہ نے جب وعدہ فرما لیا ومن اصدق من اللہ قیلا،
کون زیادہ سچا ہوگا؟ اللہ رب العزت سے بات کے اعتبار سے۔ جب اللہ نے ایک بات کر دی تو وہ ضرور ہو کے رہے گی۔ انسان چاہے گل سڑ جائے، مٹی کے اندر یعنی کہ مل جائے، تب بھی انسان کو اللہ رب العزت دوبارہ اٹھائیں گے۔ اور اللہ رب العزت جیسے ہی مرتا ہے موت کے وقت سے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے، قبر کے اندر عذاب، میدان محشر میں عذاب، اور اس کے بعد جہنم میں اللہ رب العزت کافروں کو عذاب دیں گے۔ مسلمان جیسے ہی مرتا ہے فوراً نعمتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ موت کے وقت اللہ رب العزت کی مہربانیاں، اور اس کے بعد موت کے بعد قبر کے اندر بھی اللہ رب العزت کی مہربانیاں، اللہ کی نوازشیں، اور میدان محشر کے اندر بھی اللہ کی رحمتیں، اور جنت کے اندر بھی اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ کا فضل۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مشرک لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب انسان گل سڑ جائیں گے، مٹی کے اندر برابر ہو جائیں گے، تب کیسے انسان دوبارہ اٹھیں گے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ مجھ اللہ کے ذمہ وعدہ ہے سچا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ ایک آدمی مر رہا تھا، تو اس نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں نصیحت دیتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں تم سے قسم لیتا ہوں کہ تم نے یہ کام میری وصیت کے اوپر، میری نصیحت کے اوپر عمل ضرور کرنا ہے۔ تو انہوں نے سب نے قسمیں اٹھا لیں کہ ٹھیک ہے ہم ضرور عمل کریں گے۔ جب باپ نے قسمیں اٹھوا لی اپنے بیٹوں سے، تو اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو بہت سارا ایندھن لکڑیاں اکٹھا کرنا، اور اس کے بعد میری لاش کو جلا دینا، اور پھر اس کے بعد میری آدھی راکھ جو ہے وہ ہوا کے اندر اڑا دینا، اور آدھی راکھ کو سمندر کے اندر ڈال دینا۔ تو جب وہ فوت ہو گیا تو بیٹوں نے کہا کہ یہ کام تو مشکل ہے، لیکن قسمیں انہوں نے اٹھا لی تھیں، اس لیے انہوں نے یہ سارا کام کیا۔ جب یعنی کہ آدھی راکھ اس کی سمندر کے اندر ڈال دی، آدھی راکھ ہوا کے اندر اڑا دی، تو پھر اللہ رب العزت نے ہوا کو بھی حکم دیا، ہوا نے اس کی راکھ کو اکٹھا کیا، اور سمندر کو حکم دیا، سمندر نے سارے اس کی راکھ اکٹھی کی۔ اللہ رب العزت نے دوبارہ انسان بنایا، اور پھر اس سے پوچھا کہ تو نے یہ کام سارا کیوں کروایا؟ اس نے کہا یا اللہ میں نے یہ تیرے ڈر کی وجہ سے یہ کام کروایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جا تو مجھ سے ڈرتا ہے اس لیے میں اللہ تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تو مسلمان کو اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ معاف بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کسی قانون کے پابند نہیں ہے۔ چاہیں تو تمام کافروں کو جنت کے اندر داخل کر دیں، لیکن چاہیں تو تمام مسلمانوں کو جہنم کے اندر داخل کر دیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، طاقت ہے، کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کر سکتے ہیں، لیکن قدرت کے باوجود قانون کے اللہ رب العزت مخالفت نہیں کرتے۔ اللہ کا جو قانون ہے کہ جنتی مسلمان ہوں گے اور جہنمی کافر ہوں گے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ باقی اللہ کی طاقت قدرت ہے کہ جہنمیوں کو جنت کے اندر ڈال دیں اور جنتیوں کو جہنم کے اندر ڈال دیں، لیکن اللہ رب العزت اپنی طاقت کو استعمال نہیں کرتے، اپنے قانون کو استعمال کرتے ہیں کہ نیک آدمیوں کو اللہ جنت کے اندر داخل فرمائیں گے اور برے آدمیوں کو جہنم کے اندر داخل فرمائیں گے۔ فإن اللہ لا یہدی من یضل بلا وعدن علیہ حق کا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، چاہے انسان کو جانور کھا جائیں، چاہے انسان سمندر کے اندر ڈوب کے ختم ہو جائے، چاہے انسان کو مچھلیاں اور یا دوسرے جانور کھا جائیں، چاہے قبر نصیب ہو یا نہ ہو، جہاں پر بھی انسان جاتا ہے، چاہے مچھلی کے پیٹ کے اندر جائے، چاہے سمندر کے اندر چلا جائے، چاہے قبر کے پیٹ کے اندر چلا جائے، جہاں پر بھی جائے گا وہاں پر اس کے جسم کو، اس کے روح کو عذاب ہوگا، اور ان کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ ہوگا۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبر مبارک سے، جو قبرستان ہوتا ہے، انہی قبروں سے گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے، دوسرے کو چغل خوری کرنے کی وجہ سے۔ تو اسی وجہ سے عام طور کے اوپر مشاہدہ بھی ہے، نیک لوگوں کی انہی قبروں سے اللہ خوشبوئیں نازل کر دیتے ہیں، اور برے آدمیوں کو جب دفنایا جاتا ہے تو بسا اوقات اللہ اس کی قبر سے آگ یا اس کی قبر سے سانپ نکل آتے ہیں۔ تو یہ مشاہدہ بھی ہے انسانوں کا کہ انہی قبروں کے اندر بھی اللہ رب العزت اس کے جسم کو بھی عذاب دیتے ہیں، اور اس کی روح کو بھی علیین کے اندر اس کی روحیں خوش ہوں گی جنتیوں کی، اور سجین کے اندر ان کی روحوں کو عذاب ہوگا۔ تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا بلا وعدن علیہ حقا، کیوں نہیں اللہ کا وعدہ یہ سچا ہے، یہ ہو کر رہے گا، انسان موت کے بعد دوبارہ اٹھے گا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لیبین لہم الذی، تاکہ بیان کریں اللہ رب العزت ان لوگوں کے لیے یختلفون فیہ، جو اس کے اندر اختلاف کرتے ہیں، ولیعلم الذین کفروا، تاکہ جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انہم کانوا کاذبین، کہ بے شک یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی دینے کا مقصد کیا ہے، فائدہ کیا ہوگا موت کے بعد دوبارہ زندگی دینے کا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں،
کافر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، لیکن اللہ یہاں پر اگرچہ نرا کافر بھی ہے، قرآن مجید کے اوپر بھی لوگوں نے اعتراض کیے اور احادیث مبارکہ کے اوپر بھی لوگوں نے اعتراض کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام پیغمبروں کی ذات کے اوپر بھی لوگوں نے اعتراض کیے، اور جو اعتراض کرتے تھے وہ اپنے آپ کو سچا سمجھتے تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر کوئی بھی خاموش نہیں رہتا، ضرور کوئی نہ کوئی من گھڑت اپنی بات کر ہی ڈالتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ موت کے بعد میں میدان محشر اور جنت جہنم کا اس لیے فیصلہ کروں گا تاکہ یہ دنیا کے اندر جو یہ کہتے تھے، کافر کہتے تھے ہم سچے ہیں، مسلمان کہتے تھے ہم سچے ہیں، تو اللہ فیصلہ کرے گا قیامت والے دن کہ سچا کون ہے۔ یختلفون فی، جس کے اندر لوگ اختلاف کرتے ہیں، ولیعلم الذین کفروا، اور اللہ نے دنیا کے اندر بتا دیا کہ مسلمان سچے ہیں، کافر جھوٹے ہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر ہی بتا رہے ہیں ولیعلم الذین کفروا، تاکہ معلوم کر لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انہم کانوا کاذبین، کہ بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے دنیا کے اندر بتا ہی دیا کہ کفر جھوٹا ہے، لیکن عملی طور کے اوپر، یہ تو یعنی کہ قولی طور کے اوپر اللہ نے بتا دیا، عملی طور کے اوپر، مشاہدہ کے طور کے اوپر کافروں کی آنکھیں دیکھیں گی کہ ہم جہنم کے اندر جا رہے ہیں، ہم جھوٹے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی بتا دیا کہ کافر جھوٹے ہیں، اور باقی میدان محشر کے اندر تو عملی طور کے اوپر ان کو سزا بھی ملے گی، یہ دیکھیں گے بھی تھی کہ واقعتاً ہم جھوٹے ہیں۔ یہ یعنی کہ موت کے بعد اٹھنے کا فائدہ اللہ رب العزت نے بتا دیا۔ باقی جب انسان گل سڑ جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یعنی کہ اللہ رب العزت دوبارہ انسان کو پیدا کر دیں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا انما قولنا لشیء، سوائے اس کے نہیں کہ ہماری بات یہ ہے کسی شے کے بارے میں، اذا ارادناہ، جب ہم ارادہ کرتے ہیں، ان نقول لہ کن، ہم اس کو کہتے ہیں کن فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ یہ یعنی کہ انسان کے ذہن کے اندر اگر یہ خیال آئے کہ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنی انسان ہیں، کتنی یعنی کہ ایسے بچے ہیں جو ماں کے پیٹ کے اندر 4 ماہ کے ہو کر فوت ہو جاتے ہیں۔ آدمیوں کو، انسان کو اپنی اولاد کا نقشہ ختم ہو جاتا ہے، بسا اوقات انسان اپنی اولاد کو بھول جاتا ہے کہ میرے کتنے بیٹے تھے، یہ میری کتنی اولاد تھی۔ انسان کے جو ماں کے پیٹ کے اندر 4 ماہ کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، یہ بھی قیامت کے دن دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ انسان تو اپنی اولاد کو بھول سکتا ہے، اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو بھول نہیں سکتے۔ باقی اللہ کی طاقت یہ ہے، اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہے سارے انسانوں کا ایک ہی مرتبہ اٹھانا، اللہ کی قدرت یہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جب ہم کسی کام کے بارے میں ارادہ کرتے ہیں، مثلا میں ارادہ کروں گا کہ میں نے آپ قبروں سے اٹھانا ہے، تو ان نقول لہ کن، میں بس یہی کہوں گا کہ کن، ہو جا، ایسا ہو جا، فیکون، پس پھر دوبارہ کوئی دیر نہیں لگتی، فیکون، پس وہ ہو ہی جاتا ہے، فوراً ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔